اچھا، اب وہ حجاب کی کیونکہ بات ہے تو ایک سوال ہے کہ کسی نے پوچھا ہوا آغا سے کہ 13-14 سال کا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، کیا میرے لیے واجب ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے بھی چھپاؤں؟ یعنی نابالغ ممیز بچہ، اس سے مجھے اپنے آپ کو چھپانا واجب ہے؟ آغا احتیاط لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ اپنے جسم کو اور اپنے بالوں کو، کیونکہ چہرہ رات تو ویسے ہی کھول سکتی ہے آغا کے نظریے میں، اسی لیے جسم اور بالوں کی بات کرتے ہیں کہ جسم اور بالوں کو اس بچے سے جو نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن اچھے اور برے کو سمجھتا ہے اور اس کی نگاہیں شہوانی ہو سکتی ہیں، تو ایسے بچے سے بھی اپنے جسم کو چھپانا واجب ہے۔ اچھا، یہ تو کچھ حجاب کے حوالے سے باتیں تھیں جو پچھلی دفعہ سٹارٹ کی تھی، تو اس کی کچھ سمجھے تتمہ تھا۔ اچھا، ایک دو چیزیں اور ہیں یہ باتوں میں، یہ آ گیا ایک سوال ہے کہ آیا وہی عورت کے لیے اپنے آئی بروز وغیرہ اور اپر لپس وغیرہ بنانا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا، اور اس کو بنوانے کے بعد پبلک پلیسز میں جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جائز ہے اور چھپانا بھی واجب نہیں ہے۔ یا ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر عورت کے تھوڑے سے بال ایسے ہی تھوڑے سے آگے سے نکل رہے ہوں یا پیچھے سے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ مکنا، ہمارے ماشاءاللہ مکنے بھی تو اتنے چھوٹے ہم لوگ پہنتے ہیں کہ پیچھے سے دم نکل رہی ہوتی ہے درست بالوں کی، تو یہ جو آگے سے تھوڑے سے، یعنی وہی والی بات ہے، آگے سے چھپائیں تو پیچھے سے نکل آتے ہیں، پیچھے سے چھپائیں تو آگے سے نکل آتے ہیں، تو یہ جو کنڈیشن ہے آگے اور پیچھے والی کہ آگے سے نکل رہے ہیں یا پیچھے سے نکل رہے ہیں، یا کسی کا اتنا چھوٹا کہ دونوں طرف سے ہی نکل رہے ہیں، تو یہ جو ہے صورتحال، یہ اس حد تک معافی ہے، اور اس حد تک مثلا پورا آپ نے مکنا لیا ہوا ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے آپ کا، صرف مثلا فرض کریں تھوڑے سے چند بال یہاں سے اور تھوڑی سی بال کی جو آپ کی وہ کونا ہے وہ باہر سے نکلا ہوا ہے، تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، پورے بال سر سے لے کر، یعنی ابتدا سے لے کر اور انتہا تک چھپانے آپ کو واجب ہے۔ اچھا دیکھیں، حجاب، ایک سوال حجاب کے حوالے سے تھا، اب وہ مجھے اگر مل جائے تو، ایک حجاب کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا کہ حجاب کتنا ہونا چاہیے۔ اس میں ایک چیز آغا نے کہی تھی کہ دیکھیں، جو بھی آپ حجاب کے لیے لباس استعمال کریں، ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے پہلے جب اس کے تفصیلی مسائل آئے تھے، اس میں ایک بات آئی تھی کہ جو لباس ہوتا ہے حجاب کا، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ چست نہ ہو، اتنا تنگ نہ ہو کہ، دیکھیں حجاب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنے جسم کو چھپائے نامحرم سے۔ اگر آپ نے ایسا کوئی لباس پہنا ہوا ہے جو آپ کے بدن سے چپکا ہوا ہے، آپ کہیں جی کھال تو نظر نہیں آ رہی، تو کھال تو چھپی ہوئی ہے، درست، لیکن صحیح ہے کھال نظر نہیں آ رہی، کھال چھپی ہوئی ہے، لیکن جو خد و خال ہیں انسان کے جسم کے وہ بھی چھپنے چاہیے۔ لہذا بعض بچیاں یا بعض خواتین جو لباس پہنتی ہیں، دیکھیں ہماری بعض چیزیں ہمارے ذہنوں میں غلط بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ایسی بیٹھ جاتی ہیں کہ اتنی آسانی سے نکل بھی نہیں پاتی ہیں۔ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے کئی دفعہ یہ قصہ سنا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اب میں پورا قصہ نہیں سنانا چاہتا آپ کو، لیکن یارن سنا ہوا ہوگا آپ کا قصہ کہ کسی نے رسول خدا سے شکایت کی کہ دی یہ معاشرے کے جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں حلال کام میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے حلال میں جتنا بھی خرچ کر لو، جیسے بھی خرچ کر لو، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر رسول خدا نے کچھ لوگوں کو کچھ درہم دیے، اور پھر ایک سخت اور گرم دن میں انہی لوگوں کو روکا اور لے گئے صحرا میں اور کہا پتھر پہ کھڑے ہو کر حساب دو۔ پھر انہوں نے جب لسٹیں گنانی شروع کی، تھیں ساری حلال چیزیں، لیکن وہ لسٹ گنانے تک ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ تو اس وقت رسول خدا نے تذکر یہی دیا تھا کہ بالآخر حلال صحیح ہے، حلال ہے، حلال کا مطلب ہے کہ گنہگار نہیں، لیکن ضروری تھوڑی کہ ہر حلال بھی کیا جائے۔ تو اسی طرح بعض چیزیں انسان کے غلط فہمیاں ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں کہ بھئی وہی والی بات ہے، کھال ہی چھپانا نا، میں جیسے مرضی چھپاؤں، اب وہ چاہے چست لباس ہو، تنگ لباس ہو یا ڈھیلا لباس ہو، بھئی آپ کو اپنے جسم کی کھال چھپانی ہے، اپنے بالوں کو چھپانا ہے،
درست، یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ جیسے مرضی. ایسا نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے، اسی حد تک نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان اپنے جسم کے جو خد و خال ہیں ان کو بھی چھپائے. اس لیے کہ کسی بھی طرح سے اس طرح کی ڈریسنگ کرنا کہ جو لوگوں کی نگاہوں کو آپ کی طرف متوجہ کرے اور ان کے حرام میں پڑنے کا خوف ہو، اور آپ کی نیت بھی یہی ہو بالفرض اگر، تو آپ کے لیے بھی حرام ہو جائے گا. ورنہ اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے تو بعض کنڈیشن میں، البتہ میں ابھی اس کی بات پرٹیکولرلی نہیں کر رہا، لیکن بعض صورتوں میں ممکن ہے آپ کے لیے حرام نہ ہو. مثلا فرض کریں آپ چہرہ کھولتی ہیں، آپ کی آئی بروز وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں، چہرہ کھولتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دیکھے گا تو حرام میں مبتلا ہوگا، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں، تو آپ پر واجب نہیں کہ آپ اپنے چہرے کو چھپائیں. آغا سیستانی کے نظریے میں وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ کی قصد یہ ہو کہ سامنے والا حرام میں پڑے تو آپ پر واجب ہوگا. وَإِلَّا خالی یہ پتہ ہے کہ کوئی دیکھے گا حرام میں مبتلا ہوگا، آپ پر واجب نہیں ہے. لیکن چلیں ٹھیک ہے، بعض چیزیں واجب نہ صحیح، لیکن وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا تو اچھی چیز ہے نا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بننا، یہ بھی اچھی چیز ہے. تو اسی باب سے ہی صحیح انسان یہ تو سوچ سکتا ہے کہ یار میں کیوں ایسا کام کروں کہ جس سے دوسرا حرام میں مبتلا ہو. لہٰذا اس قسم کا لباس پہننا وہ حجاب کو پورا نہیں کرتا ہے کہ جو انسان کے خد و خال نمایاں کرے، یا ایسا لباس ہو جو اتنا باریک ہو کہ سب کچھ اندر سے نظر آ رہا ہو، یعنی صرف ایک آپ نے تکلفاً لباس پہنا ہوا ہو، یہ بھی کافی نہیں ہے. لہذا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے بدن نما نہ ہو، بدن کو نہ دکھائے، ایسا ہونا چاہیے جو بدن کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو، یعنی تھوڑا سا لوز ڈریس ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کا خاص طور پر حجاب، جب آپ حجاب کریں اور خود حجاب زینت، یعنی جو لباس آپ پہن رہے ہیں وہ خود زینت بھی نہ ہو. جو پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی کہ آپ نے کوئی مکنا ایسا پہنا ہوا ہے کہ جس کے اوپر اتنے موتی لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اتنے کڑھائی ہوئی ہے، آپ کہیں جی میں نے تو مکنا لیا ہوا ہے. صحیح ہے، مکنا تو لیا ہوا ہے، لیکن یہ جو لیا ہوا ہے یہ خود زینت ہے. اور زینت، یہ سوالات پوچھے گئے ہیں آغا سیستانی سے. مثلا وگ کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ آپ نے کہا جی اپنے بال دکھانا حرام ہے نا. بھائی میں سے مراد آپ میں ہے نا. عورت کے لیے اپنے جو اس کے ذاتی بال ہیں وہ چھپانا حرام ہے. آپ نے سارے بالوں کو اکٹھا کیا، اس کے اوپر ایک وگ چڑھا دی. اب آپ کے بال نظر نہیں آ رہے لیکن یہ وگ والے بال نظر آ رہے ہیں. اس کو چھپانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ کیوں واجب ہے؟ ہاں صحیح ہے، یہ آپ کے اپنے بال نہیں ہیں، آپ کے لیے ان کو چھپانا واجب نہیں، لیکن یہ بھی تو زینت ہے، زینت چھپانا واجب ہے. اسی طریقے سے مکھنے کا پوچھا گیا، اسی طریقے سے لباسوں کا پوچھا گیا کہ ایسے لباس ہماری آپ شادیوں میں دیکھیں، ہم نہیں سمجھ میں آتا ہم کس کو بیوقوف بنانے کے چکر میں، خدا کو کوشش تو یہی کرتے ہیں ویسے، لیکن بھول جاتے ہیں اس چیز کو کہ یخادعون اللہ واللہ یخادعہم، ہم خدا کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہوتے ہیں. یہ خود ایک طرح کا دھوکہ ہوتا ہے خدا کی طرف سے کہ آپ خدا کو دھوکہ دے رہے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز معاشرتی طور پر زینت شمار ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کا لباس ہی کیوں نہ ہو، اس کو چھپانا واجب ہے. ہم نے ایک مکنا، وہ بھی رنگ برنگا تھا، بڑکیلا تھا، خوبصورت تھا، مکنا لپیٹ لیا، لپسٹک بھی لگی ہوئی ہے، میک اپ بھی کیا ہوا ہے، نیچے کڑھائی والا لباس بھی پہنا ہوا ہے، ہم ہو گئے محجبہ. یہ کون سا حجاب ہے؟ کون سا دین اور کون سی شریعت اس حجاب کی اجازت دیتی ہے؟ کم سے کم جس دین اور جس شریعت کو آپ مانتی ہیں اس دین اور شریعت میں اس حجاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ہم اپنے آپ کو وہی کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں اصل میں ہم خدا کو نہیں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ مطمئن کر رہے ہیں کہ جی چلو جی حجاب تو ہم نے کر لیا. یہ کون سا حجاب کر لیا؟ اس حال میں اگر آپ نکلیں گی جس کی نظریں نہیں بھی اٹھنی ہوں گی تو بھی اٹھیں گی، تو یہ حجاب ہوا. اور صرف اٹھیں گی نہیں، آپ کو وہاں تک چھوڑ کر آئیں گی نظریں، شادی ہال تک. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں ہم لوگ
کہ جس کا نہ دین سے، اور پھر وہی دیکھیں یہ چیزیں سبب بنتی ہیں خاص طور پر. اب مجھے نہیں معلوم آپ کا، تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں شادیوں میں، لیکن خاص طور پر اگر کوئی مدرسے کی پڑھنے والی خاتون، کوئی مدرسے سے ریلیٹڈ لڑکی، بچی، آنٹی، عورت، جو بھی آپ کہیں، وہ اگر ایسا کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ برا ہے. اتفاق کی بات ہے، میں آج جب یہ دیکھ رہا تھا ایک استفتاء کسی نے پوچھا ہوا آغا سیستانی سے کہ جو علماء حضرات کی گھر کی خواتین ہیں اور جو نارمل افراد کی گھر کی خواتین ہیں، کہ ان کے حجاب میں فرق ہے؟ آقا نے کہا نہیں، حجاب میں تو فرق نہیں ہے، لیکن جو خاندانی اور جو عزت و وقار ہے اس کا حفاظت کرنا چاہیے. ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے، ایک عالم کی فیملی ہونے کے ناطے سے، دیکھیں بعض چیزیں، اب آپ کہیں یار میرا باپ عالم ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر اپنے باپ کے عالم ہونے کے آپ فائدے اٹھاتے ہیں تو اپنے باپ کے عالم ہونے کی کچھ نقصانات بھی آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. رسول خدا گئے ہوئے ہیں کسی سفر پر، واپس آئے، جناب زہرا کے خدمت میں پہنچتے، ان کا طریقہ یہی تھا کہ جب بھی مدینے سے باہر جاتے تھے تو آخری دروازہ جس سے خداحافظ کرتے تھے وہ جناب زہرا کا ہوتا تھا، اور جب تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلا گھر جس کے اندر جاتے تھے وہ جناب زہرا کا ہوتا تھا. اور بعض مورخین کے مطابق ایسا نہیں کہ گئے السلام علیکم وعلیکم السلام اور نکل گئے، بیٹھا کرتے تھے وہاں پر، ٹائم گزارا کرتے تھے آنے کے بعد، یعنی اچھا خاصا ٹائم. ایک مرتبہ آئے، گھر میں گئے، اب اصحاب ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم رکیں، جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں. رسول خدا گئے، واپس آ گئے، چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں. کیا تھا بھائی؟ یہ وہی جناب زہرا ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فدا کا ابو کا، فدا کی ابو کی، تمہارا باپ تم پہ قربان ہو جائے. یہ وہی فاطمہ زہرا کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ام ابیہا، اور بہت ساری چیزیں. آج کیا ہو گیا؟ ہوا یہ کہ جب وہ گئیں، رسول خدا گئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں پردے لٹکے ہوئے تھے اور جناب زہرا نے کچھ زیورات پہنے ہوئے تھے. ان کو دیکھا اور واپس آ گئے. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا، رسول خدا کا مزاج آشنا، اب ایسی بیٹیاں بھی آج کل نایاب ہو گئی ہیں جو اتنی مزاج آشنا ہو اپنے باپ کی. ناگواری دیکھی، گھر کا چھوڑنا دیکھا، پردے اتارے، زیورات اتارے، اور ان کو رسول خدا کی خدمت میں بھجوا دیے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں ان کا کرتے ہیں. تو اس وقت رسول خدا نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا لوگوں کی کیا پرواہ کرنی ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا بھائی آپ نبی ہیں، میں تو نبی نہیں ہوں. اب آپ کے نبی ہونے کا اثرات میں نے بھگتنے ہیں کیا؟ میں اتنا بھی حق نہیں رکھتی کہ 2 بالیاں پہن لوں، میں اتنا بھی حق نہیں رکھتی کہ لاکٹ پہن لوں. لیکن نہیں، رسول خدا نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کی بیٹی عام بادشاہوں کی طرح زیب و زینت کرتی ہے. لہذا یہ چیزیں، یہ اثرات آتے ہیں. جب نبوت کے اثرات میں آ رہے ہیں تو میں اور آپ کس کھیت کی مولیاں، ہمارے ہاں بھی آئیں گے یہ چیزیں. جب پیغمبر یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا رشتہ کس سے ہے، ان رشتوں کی پاسداریاں کرنی پڑتی ہیں. لہذا اگر فرض کریں آپ کا تعلق ایک مدرسے سے ہے، یا آپ کسی عالم کی بیٹی ہیں، یا آپ کسی عالم کی بیوی ہیں، تو صحیح ہے، اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جب اس کے فائدے آپ اٹھاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو عزت احترام دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ گھر میں 365 دن میں سے شاید 300 دن کھانا نہیں پکاتی، اس وقت تو بڑے مزے آتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ کو حجاب اچھا کرنا پڑے تو آپ کہتے ہیں یار میرا کیا قصور ہے، یہ کون سی بات ہوئی. لہذا اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں. تو آپ جس اپنے سٹیٹس کا کم سے کم خیال رکھیں، اس بات کا ضرور آپ پاس رکھیں کہ جو سٹیٹس خدا نے آپ کو دیا ہے، یا تو نہ لیتی. بھئی ادھر آپ کو کس نے ڈنڈے مار کے بھیجا ہے؟ کسی نے ڈنڈے مار کے بھیجا ہے؟ نہیں نا، اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے، اپنی خواہش سے، اپنی خوشی سے آئی ہیں نا.
تو جب اتنا ساری اپنا شوق، اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی خواہش، تو پھر اس کا پاس بھی تو کریں نا. جب آپ نے اس صنف سے وابستگی کے مزے اٹھانے ہیں، فائدے اٹھانے ہیں، لفافے جمع کرنے ہیں، تو پھر تھوڑے بہت نقصانات بھی برداشت کرنے پڑیں گے. حالانکہ جس کو ہم نقصان سمجھیں وہ نقصان تو نہیں ہے حقیقتاً، وہ بھی آپ کا بینیفٹس ہیں جس میں آپ کو سیکیور کیا جا رہا ہے. حجاب عورت کو سیکیورٹی ہے. یعنی آپ بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، اگر با حجاب عورت ہوگی تو اس کی حجاب ہی کا لوگ لحاظ کرتے ہیں، اور جو بے باک عورت ہوگی وہ تو ویسی نمائش بنی ہوئی ہے، کیا لحاظ کرے گا. جو خود اپنے آپ کو چھپاتی ہے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں، جو خود اپنے آپ کو نہیں چھپاتی تو کون، جس کو اپنی فکر نہیں ہے تو کسی اور کو اس کی فکر کیا ہوگی. جب مجھے اپنی خود فکر نہیں ہوگی، جب میں ایسے معاشرے میں جہاں پتہ ہے کہ 10 طرح کی دیکھنے والے نگاہیں اٹھیں گی میری طرف، اور ساری اٹھنے والی نگاہیں کوئی خیر نامحرم کی طرف اٹھنے والی نگاہیں پتہ نہیں پازیٹیو ہوتی بھی ہیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اعلیٰ ساری نگاہیں تو پازیٹیو نہیں ہوتی. چلیں اگر نیگیٹو نہ بھی ہو، نیوٹرل تو ہو سکتی ہے نا، لیکن پازیٹیو تو قطعاً نہیں ہوتی ہیں، نیگیٹو ہو سکتی ہیں، اور شاید اکثر نیگیٹو ہوں گی. تو جب میں خود اپنا لحاظ خود نہیں کر رہا، اپنی عفت کا لحاظ خود نہیں کر رہا، پھر کوئی اگر بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی جملہ کستا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پھر اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، پھر اس میں رونا دھونا مچانے کی کیا بات ہے. جب آپ خود کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، تو جب بیل نے مار دیا سنگ تو اب کیوں رو رہے ہیں، اب پریشانی کس بات کی ہے. تو یا تو اپنا خیال خود کریں، دوسروں سے یہ توقع نہ رکھیں گے وہ آپ کا خیال رکھیں، جبکہ آپ خود اپنا خیال نہ رکھ رہی ہوں. ہاں خود اپنا خیال رکھیں تو پھر اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ دوسروں سے توقع رکھیں. جب خود نہیں رکھ رہی تو پھر دوسروں سے توقع کرنا ابس ہے. لہذا لباس کے اعتبار سے جو حجاب کا لباس ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خود زینت والا نہ ہو، بدن نما نہ ہو، اور بدن کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو، جس سے بدن کے خد و خال نہ چھپ سکیں. لباس جو زینت کے لیے استعمال کریں، یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ چادر لینا کوئی ضروری ہے، مثلا ہم کوٹ وغیرہ پہنتے. یہ ڈفرینس ہے دونوں میں، چادر میں اور کوٹ میں. جب کوٹ پہ جاتا ہے نا انسان تو نارملی پھر فٹنگ وٹنگ یہ ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے، کوئی تھیلا نہیں چڑھاتا اپنے اوپر. لیکن چادر آٹومیٹکلی ایک تھیلا ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اس میں آپ کا سارا کچھ احسن طریقے سے جو ہے وہ دیکھیں. کوٹ بھی ممکن ہے آپ کی واجب ذمہ داری کو پورا کر رہا ہو، درست. اگر آپ نے بہت زیادہ بالکل ہی چست، جس طرح تکیے کا غلاف ہوتا ہے یا گاؤں تکیے کا غلاف، اس طرح کا نہ بنایا ہوا ہو تو ممکن ہے کوٹ بھی آپ کی واجب ذمہ داری پوری کر دے. لیکن اگر آپشن آپ پوچھیں تو چادر اس کوٹ سے بہتر ہے، یا کوٹ تھوڑا تھیلا کر لیں ورنہ چادر پہن لیں، وہ بہتر ہے زیادہ، اس حساب سے کہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے کور کرتی ہے، آپ کے جسم کو اچھے طریقے سے سیکیور کرتی ہے. یہ تو چلیں جی کچھ حجاب کی باتیں ہو گئیں، اور حجاب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیں. اچھا ایک سوال پوچھا ہوا ہے آغا سے، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نیل پالش لگائی ہوئی ہو اور پورا حجاب کیا ہو، صرف ہاتھ کھلنے ہیں جس پہ نیل پالش لگی ہوئی ہے، باقی جو حجاب ہے پورا پرفیکٹ حجاب ہے، تو کیا یہ نامحرموں کے سامنے اس طرح جا سکتی ہے؟ آغا نے کہا کہ جی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بھی نامحرموں سے چھپائے. اچھا نیل پالش اتار دیں ناخنوں سے، ناخن لمبے کیے ہوئے ہیں، ناخن لمبے کیے ہوئے ہیں تو زیادہ نہیں ہو گئے کچھ تھوڑے سے، درست. اور نیل پالش نہیں لگائی، زینت نہیں ہے کوئی. آیا یہ اب لمبے ناخنوں کے ساتھ نامحرموں کے سامنے ہاتھ کھلا رکھے تو اس کی اجازت ہے؟ ماشاءاللہ ہماری فقہات تو آغا سیستانی سے بھی ایک قدم آگے چلی گئی احتیاط میں. آغا کہتے ہیں کہ اس کو کھلا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے حرج نہیں، اگر آپ چھپانا چاہیں تو کوئی حرج اس میں بھی قباحت نہیں ہے، یعنی دکھانا واجب نہیں ہے کم سے کم.
صرف یہ بات ہو رہی ہے وہی جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا نا، ذمہ داری کی بات ہے. آیا ذمہ داری ہے کہ میں چھپاؤں یا نہیں؟ ذمہ داری نہیں ہے. آگا کہتے ہیں نہیں ذمہ داری تو نہیں ہے. اب دوسرا سوال، چھپا لوں تو کوئی حرج ہے؟ نہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، شاید بہتر ہی ہو جائے. اس لیے کوئی چھپانے میں حرج نہیں ہے، لیکن چھپانا واجب نہیں ہے آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق. ایک سوال پوچھا ہوا ہے کہ عورت اگر عطر یا خوشبو وغیرہ لگا کر، پرفیوم وغیرہ لگا کر گھر سے باہر نکلے تو کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی یہ پرفیوم کو استعمال کرنا نامحرموں کی توجہ اس کی طرف مبذول کرے، یعنی متوجہ کرے اس کی طرف، یا یہ کہ اس کا قصد یہ ہو کہ نامحرم اس کو دیکھیں پھر وہی قصد آ گیا یہاں پر اس کا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. ورنہ اگر یہ نارملی اپنا اس کا کوئی ایسا ارادہ قصد نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو کچھ حجاب کے حوالے سے باتیں تھیں جو پچھلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا، تو اس لیے میں نے کہا اس کو آج مکمل کر دوں. خوب. سوال یہ کہ اگر بیوی حجاب اسلامی کر کے باہر جا رہی ہے، شادی دعوت ہر جگہ حجاب کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن شوہر کہے کہ زیادہ نہ کرو، زیادہ مذہبی نہ اتنا پردہ نہ کرو کر کے جاؤ. دیکھیں، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی مخالفت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. لہذا اگر یہ آپ کو بد حجاب یا بے حجاب ہونے کا بول رہا ہے تو اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کی بات ماننا واجب نہیں ہے آپ پر. اب یہ اور بات ہے کہ وہ کہے جی ٹھیک ہے اگر بد حجاب یا بے حجاب نہیں ہوتی تو میں تمہیں نہیں جانے دیتا، تو پھر نہ جائیں. پھر اس صورت میں آپ کے لیے نہ جانا ہی واجب ہو جائے گا. درست. لیکن اگر فرض کریں وہ بد حجاب یا بے حجاب نہیں بنا رہا تو پھر فضول کے جھگڑے مول لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر بد حجاب نہیں بنا رہا آپ کو یا بے حجاب نہیں کر رہا آپ کو، یعنی جتنا وہ بول رہے وہ بھی شرعی ہی ہے، تب بھی میرے خیال میں تو کمپرومائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر چیز کو فضول کا جھگڑا بنانا یا فضول کا اپنا ایگو ناک کی بنانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ عرف کس چیز کو زینت سمجھتا ہے اور کس کو نہیں؟ عرف سے پوچھیں، عرف بتائے گا زینت کیا ہے. عرف یہی معاشرہ، عرف کسی کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں عرف کے. یہ معاشرہ یہاں پہ 25-50 جتنی بھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی آپ پوچھیں جی نیل پالش زینت ہے یا زینت نہیں، سب کہیں گی زینت ہے، تو زینت ہو گئی. عام طور پر مجھے یاد پڑتا ہے کہیں زینت کی تعریف میں نے دیکھی تھی کسی کتاب میں، یعنی کوئی بھی چیز جو آپ پلس کریں یا مائنس کریں وہ نارملی زینت کا سبب بنتی ہے. لیکن اب وہی والی بات ہے، وہ مائنس کرنے میں مثلا یہ اپر لپس وغیرہ کو آغا سیستانی نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی پلس اور مائنس ہو تو وہ چاہے میں نے جو پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی، چاہے خوبصورتی کا سبب نہ بھی بن رہا ہوں، آپ مزید بھیانک ہو جائیں، لیکن عرف کہہ رہے کہ ہے زینت، اگرچہ جس نے کی ہوئی ہے وہ زینت والی نہیں لگ رہی، تو وہ پھر حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. خوب. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ عرف اور عرفی کو آسان الفاظ، معاشرہ اور معاشرتی، اردو آتی ہے نا، یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بھی نہیں آیا. دلہن کی فوٹوگرافس کو نامحرم مرد سے ڈیولپ کروانے کے بارے میں، دیکھیں اگر وہ شخص نہیں جانتا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے دیکھنا بھی جائز ہے اور آپ کے لیے کروانا بھی جائز ہے. تو ایسے ڈیولپر کو ڈھونڈیں. آج کل کی کون سی ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے، آج کہاں ہوتے ہیں یہ چیزیں. اچھا فوٹو سیشن میں ہاں البم بنتے ہیں ابھی بھی. چلیں بہرحال ایسے شخص سے دلوائیں کہ جو نہ جانتا ہو. ویزا وغیرہ کے لیے کان کھلا رکھ کر پکچر کھنچوانا جائز ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویزا کتنا ضروری ہے آپ کے لیے. تفریح کرنے جا رہے ہیں آپ امریکہ دیکھنے اور کان کھولنے پڑیں تو وہ صرف تفریح کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ اس کی اجازت ملے. ہاں کوئی مجبوری کے تحت جا رہی ہیں، کسی ضرورت کے تحت جا رہی ہیں تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس.
السلام علیکم آغا، آج کل شادی کے معاملے میں لڑکی کو حجاب کرنے سے روک دیا جاتا ہے اور لڑکی کرنا چاہتی ہے، لیکن لوگ بولتے ہیں کہ شادی نہیں ہوگی تو کیا کریں؟ شادی لوگوں نے نہیں کروانی بچی، شادی اللہ نے کروانی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو خدا سے خوف رکھتا ہے خدا اس کے لیے راستے خود ہی کھولتا ہے، اور اس پر اگر بھروسہ ہے تو جو شروع میں نے عرض کیا کہ لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، خدا کی مخالفت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ کچھ لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، تو کیا ایسے ہاتھ چھپانا واجب ہے؟ نہیں، ہاتھ فی نفس ہی چھپانا تو واجب نہیں ہے جب تک کہ زینت نہ بنے۔ خالی ہاتھ اگر سادہ ہاتھ ہے تو وہ کبھی بھی زینت تو شاید نہیں بنے گا۔ گھر میں تصویر لگانا جائز ہے جس پر نامحرم کی نظر پڑے؟ اگر بے حجاب تصویر ہے تو جائز نہیں ہوگا، اگر حجاب والی پورے حجاب کے ساتھ ہے تو کوئی حرج نہیں، ایسے بھی دیکھ سکتا ہے آپ کو، تو پھر تصویر میں بھی دیکھ سکتا ہے۔